हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दुआ हमें कुरान पाक में सिखाई है। अगर उस दुआ को हर मुसलमान मर्द और औरत पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उनकी औलाद को भी उनके लिए एक तो आँखों की ठंडक बना देंगे और दूसरा उनकी ज़िंदगी में खुशहाल और बेहतरीन दुनिया में ज़िंदगी गुजारने वाले बना देंगे। बाज़ औक़ात इंसान परेशान होता है कि उसकी औलाद जो है वो नाफरमान हो गई, गलत राहों पे चल गई या उसके साथ मावनत नहीं करती, उसके साथ जो है उनका ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है और इनके लिए दर्द सर बन चुकी है। अब औलाद का ये सारा मामलात आज अक्सर हम देखते हैं। तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला जो है औलाद को एक तो माँ बाप के नक्शे कदम पे चलाएगा और दूसरा औलाद को वालिदैन के लिए दर्द सर नहीं बनने देगा, बल्कि उनके लिए राहत क़ल्ब और आँखों की ठंडक बनाएगा। अब इंसान जो है अक्सर जो ज़वाल में जाता है वो अपनी औलाद की वजह से जाता है। बहुत से लोग हमने देखे, यहाँ हमारे पास भी आते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी उनकी होती है और बहुत पैसे वाले होते हैं, हर लिहाज से बड़े खुशहाल होते हैं, लेकिन जैसे ही औलाद उनकी बड़ी होती है तो वो उनके लिए दर्द सर बन जाती है। और वही बंदे जो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं लेकिन वो एकदम जो है डाउन होना शुरू होते हैं और फिर उनको बीमारियां लगनी शुरू होती हैं, डिप्रेशन आ जाता है, ब्लड प्रेशर का मसला, फिर शुगर का मसला, फिर जो है उनके जिस्म में नकाहत, क्योंकि टेंशनें उनको इतनी मिलनी शुरू होती हैं। बाहर की टेंशनें इतना उन पर असर नहीं डालती जितना अपनी औलाद की नाफरमानी या बेरा रवी या उनका जो है सही रास्ते से भटकना, ये जो टेंशन वालिदैन को ख़त्म कर देती है। अब एक बंदा मेरे पास आता था, यहाँ बहुत अच्छा था माशाल्लाह, माली लिहाज से बहुत मजबूत था। तो एक दिन अचानक उसको हार्ट अटैक हो गया। अब मुझे बताया उसके घर वालों ने, बाकियों ने आकर, कि एक ही बेटा था, उस बेटे ने इतना उसको टेंशन दी हुई थी, माली लिहाज से तो 1% कोई परेशानी नहीं थी, कारोबार बहुत अच्छा था, लेकिन बस टेंशन दी हुई थी, गलत सोसाइटी, गलत दोस्त उसके। तो उसने आगे से बदकलामी की वालिद से, तो वालिद को रात को ही हार्ट अटैक हो गया और रात ही को डेथ हो गई उसकी। अब ये चीज़ देखिए कि ये औलाद का आज हमारे माशरे में सबसे बड़ा ये अलमिया है कि बहुत बड़ी तादाद में जो माँ बाप हैं वो इस टेंशन का शिकार हैं और वो अक्सर क्या करते हैं कि अपने औलाद की गलत चीज़ों को अपने बहन भाइयों से, अपने दीगर रिश्तेदारों से भी पिन्हा रखते हैं, छुपाते हैं कि हमारी इंसल्ट होगी, वो कहेंगे इसके बेटा कैसा है, इसकी बेटी कैसी है। अब वो अंदर अंदर से कुड़ते रहते हैं और ये तादाद हज़ारों में नहीं है, लाखों में भी नहीं है, ऐसी तादाद करोड़ों में है। तो अब ये दुआ जो माँ बाप कसरत के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उनकी औलाद को बेरा रवी से, गलत सोसाइटी से और फिस्को फजूर और उनके लिए बदनामी और दर्द सर से बचा के रखेगा। सूरह तूर के अंदर अल्लाह ताला ने इस दुआ को बयान फरमाया है और अल्लाह ताला ने अहले जन्नत का जब पूरा तज़किरा किया तो उसमें अल्लाह ने जन्नत वालों में, जब बंदा जन्नत में चला गया तो उसकी राहत के लिए, उसके सुकून के लिए उसकी औलाद का जिक्र किया। अब ये इंसान का फितरी जो है, एक इंसान की कमज़ोरी है कि आप उसे अच्छी चीज़ खाने को दें तो वो जहाँ बैठ के खा रहा होगा तो फ़ौरन उसका जहन अपनी औलाद की तरफ चला जाएगा कि मेरे बच्चों ने पता नहीं ये अच्छी चीज़ खाई होगी या नहीं। अब मैं अक्सर जो है वो चीज़ जो है वो नहीं खाती जब तक अपने बच्चों के लिए ना ले जाएं। बाप फिर थोड़े बहुते खा लेते हैं, लेकिन अक्सर बाप और माएँ जो है वो अपने बच्चों के लिए जब अच्छा खाती हैं या खाते हैं तो वो वहाँ से पैक करा लेते हैं या थोड़ा खाते हैं बाकी ले जाते हैं। ये उनकी एक मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत का हमें बताता है दुनिया में। अब जब अहले जन्नत को अल्लाह जन्नत में ले जाएगा, अब वो जन्नत में चले जाएंगे तो इतनी बड़ी नेमत उनको मिली कि इससे बड़ी राहत है ही कोई नहीं। लेकिन अल्लाह बताते हैं कि इनको 100% सुकून नहीं आएगा जब तक इनकी औलाद इनके पास ना जमा हो जाए, औलाद इनके नज़र ना आ जाए, औलाद इनके पास ना आ जाए। तो अब ये आप देखिए कि आप कहें ये जन्नत में जाकर कैसे औलाद को याद करेगा,
تو آج بوڑھا آدمی ہو چاہے وہ 90 سال کا، تو وہ اپنے 70 سال کے بیٹے کو بھی بڑا ہر وقت یاد کرے گا اور اس کی کیئر کرے گا، اسے بچہ ہی سمجھے گا، اور 70 سال والا جو ہے وہ اپنے 50 سال والے بیٹے کو بھی بچہ ہی سمجھے گا۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جانور بھی، آپ جانوروں کو دیکھیں کہ اب کیسے جانور ایک دوسرے کو نوچ کھاتے ہیں۔ میں افریقہ کے جنگلوں میں اس پہ ریسرچ کرتا رہا، یہ چیزیں یاد انسان کو ایک قرآنی چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ اب وہاں ہم نے دیکھا کیسے شکار کرتا ہے شیر بھی، شیرنی بھی، اور وہ بچے چھوٹے چھوٹے اٹھا کے کھا لیتی ہے۔ اب اس کی ماں جو اس جانور کی ہے وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، لیکن شیر اور شیرنی کو ذرا برابر بھی اس پر وہ نہیں آتا ترس۔ لیکن اسی شیرنی کے بچے کو جب کوئی جانور کھاتا ہے تو شیرنی پاگل ہو جاتی ہے اور وہاں سکتے میں آ جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کے روتے روتے اپنی جان دے دیتی ہے۔ یعنی دوسروں کے بچے کھانے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں، نہ اس کی تڑپنے کسی کے، لیکن اپنے بچوں پر جو ہے جانور ہو کر بھی وہ ایسے بے چین اور ایسے پاگل اور ایسے موت کی آغوش میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں اتنی رعنائیاں، اتنی نعمتیں اور اتنی خوشحالی دیکھیں گے، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوگا، سکون پھر بھی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کہ ان کی اولاد نہیں ہے ان کے پاس۔ آج جو ماں باپ اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتے، ان کو توجہ نہیں دیتے، ان کی فکر نہیں کرتے، وہ تو کسی اللہ رب العزت کے ہاں حیثیت میں ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل رحمت سے خالی ہیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام ایک بچے کو پیار کر رہے تھے تو ایک یہودیہ عورت آ گئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں، اس نے کہا آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ ہمارے تو مردوں نے کبھی بچوں کو ایسے چوما ہی نہیں، ایسے پیار ہی نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ نرم دل آدمی جو مہربان ہوتا ہے وہی بچوں سے پیار کرے گا اور وہی ان پہ مہربان ہوگا۔ تو اب یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من شیء۔ اب جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان لائے، اب یہ اتنی بڑی نعمت میں چلے گئے، والذین آمنوا، اب ایمان والے جنت میں چلے گئے، واتبعتہم ذریتہم، ان کی ذریت جو ان کی اتباع کرتی رہی وہ بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں جمع کر دی جائے گی، اور ان کے اعمال تھوڑے کمزور بھی اگر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی وجہ سے ان کمزوری کو دور کر کے جنت میں ساتھ جوڑ دیں گے، ساتھ جمع کر دیں گے۔ اور کیوں جمع کریں گے؟ تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور وما التناہم من عمل من شیء، اور ان کے عملوں میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ماں باپ کی وجہ سے اولاد کی کمزوری کو بھی اللہ نے اعمال کی تھوڑی دور کیا تو ان کو تھوڑا سا فیوزات دے دیے، اب ان کی نیکیاں تھوڑی کم ہو گئیں یا عمل کم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کو ملے گا صلہ، جو دنیا میں اتباع کرتے تھے۔ اب یہاں مفسرین نے کہا تو کیا یہ جو بچے کافر ہو گئے تو وہ بھی جنت میں جمع ہو جائیں گے؟ کہا نہیں، وہ نہیں ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ در منصور کے اندر باقاعدہ آپ کا اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت لاتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، وہ تو ذریت سے ہی نکل گیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ لیس بِأہلک، یہ آپ کا اہل بیت ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو کافر ہو گیا کنعان۔ تو اب جو کافر ہو گیا وہ تو بچہ جمع ہوگا ہی نہیں وہاں جنت میں۔ جس کی اعمال کی کمزوری ہے اللہ اس کو والدین کی برکت سے جنت میں جمع کر دے گا، ان کے ساتھ جوڑ دے گا۔ کیوں جوڑے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید سکون دینا چاہتا ہے کہ کوئی کمی نہ رہے، ان کا دل مطمئن رہے کہ ہماری اولاد ہمارے ارد گرد ہے۔ تو انسان ہمیشہ وہاں خوش ہوتا ہے جہاں اس کی اولاد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہن بھائی شادیوں کے بعد الگ ان کا ایک اپنا کنبہ ہو جاتا ہے، لیکن اصل اس کا رشتہ بیوی، خاوند اور بچوں کا ہے۔ تو جہاں پر یہ رہتے ہیں وہ ان کا آبائی ایک قسم کا شہر بن جاتا ہے۔ تو جنت میں ان کو اللہ جمع کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے درد سر نہ بنے۔ اگر کسی کی باغی ہے، فاسق ہے، نافرمان ہے، یا آپ کو پریشان کرتی ہے، یا غلط سوسائٹی میں پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس دعا کو روز پڑھیں۔ اور اگر اولاد نہیں ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، تو آپ اس دعا کو پڑھیں،
اللہ ایسی اولاد دے گا جو اطاعت گزار فرمانبردار دین والی ہوگی، اور اگر اولاد ابھی نہیں ہوئی ہے تو اللہ ایسی دے گا، ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دے گا۔ تو اس دعا کو آپ روزانہ 11 بار پڑھیں۔ آیت نمبر 21 ہے سورہ طور، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ اچھا، اب یہ دعا جو ہے یہاں تک خالی پڑھیں آپ، جب آپ نے پڑھنا ہے اس کو، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، یہاں تک آپ اس کو پڑھیں گے۔ اتنا جملہ آپ پڑھیں، اس کو آپ 11 بار روز پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اولاد دے گا، تو بہترین، ایماندار، تقوی والی، اطاعت والی، فرما بردار۔ اور اگر اولاد ہے ان کو ایسا بنا دے گا۔ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے، فسق و فجور میں ہے، غلط سوسائٹی میں ہے، اس کے لیے درد سر ہے، پریشانی کا باعث ہے، تو یہ 70 بار 21 دن روز دعا پڑھے اور دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایسا کر دے گا۔ اور کھانے پینے پہ ان کو کھلا پلا دیں، اور جب بچے سوئے ہوئے ہوں تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ ایک بار دعا پڑھ دے، مرد یا عورت، ماں یا باپ، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اطاعت گزار بناتا رہے گا۔ جب یاد آئے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں، ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیں، بالوں پہ ہاتھ رکھ لیں، انشاءاللہ العزیز وہ نافرمان نہیں ہوں گے، اور آپ کے اعمال ایسے کریں گے کہ آپ کے ساتھ وہ جنت میں جائیں۔ آج اکثر دینداروں کی اولاد بے دین ہو رہی ہے، اور وہ کیا جو ہے بہت زیادہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے، تو اس عمل سے انشاءاللہ دینداروں کے لیے اولاد بھی دیندار ہوگی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ نابالغ بچوں کے لیے بھی ہے کہ جو فوت ہو جائیں تو اللہ ان کو جمع کر دے گا۔ اب نابالغ جو ہے بچے وہ فوت ہو چکے ہیں، تو اب زندگی میں اپنی، تو اب یہ تو ہم نے دیکھے ہی نہیں، بہت چھوٹے فوت ہو گئے تو نوجوان ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی چونکہ آپ نے ان کو تربیت کرتے تو مسلمان آپ تھے، تو وہ ایمان والے ہی بنتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی حالت میں جنت میں جمع فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔